السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يروا ان اللہ الذی خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، سورہ بنی اسرائیل ہے، پارہ نمبر 15 ہے، آیات مقدسہ نمبر 99 اور 100 ہے۔ اللہ رب العزت سے گزارش ہے، التجا ہے، اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے حزب الشیطان، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جماعت صحابہ اور حزب اللہ کے مقابلے میں کارستانیاں کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ان کو عذاب آیا اور سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوئے، اللہ رب العزت نے اس کی رہنمائی ارشاد فرمائی تھی۔ گزشتہ دروس میں بھی اللہ رب العزت یہ مسلسل رہنمائی دے رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جنہوں نے طاغوتی نظام قائم کیے، ظلم کے نظام قائم کیے، شیطانی نظام قائم کیے، دنیا کے اندر ان کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ وہاں مہنگائی ہوگی، غلامی ہوگی، انفرادیت پیدا ہو جائے گی، فرقہ واریت آئے گی، انتہا پسندی آئے گی۔ یہ سارے ظلم کے اثرات و نتائج ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیارے نبیوں کو بھیجا تاکہ وہ دنیا کو جگائیں، ان کو بیدار کریں اور قوم کو آزادی دلائیں۔ اللہ کے نبیوں نے آ کر اپنی جانیں قربان کیں، بلکہ سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے راستے میں، اور قوموں کو آزادی دلائی، غلامی سے آزادی دلائی، عدل کا نظام قائم کیا۔ یہی اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو پچھلے دروس سے ہم سمجھ رہے ہیں۔ اور جو حزب الشیطان ہے، دنیا کا جب ان پہ عذاب آتا ہے تو آخرت میں بھی عذاب آئے گا، جس کا گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا، رہنمائی ارشاد فرمائی تھی۔ اور ایک اہم بات یہ ارشاد فرمائی تھی کہ جتنا بھی عذاب ہے یہ اللہ کو شوقیہ نہیں ان کو دے رہے، وہ اللہ کو شوق ہے ان پر عذاب مسلط کریں، نہیں، اللہ تو یہ چاہتے نہیں، بلکہ اللہ کا شوق تو یہ ہے کہ یہ ساری انسانیت آزاد ہو، اللہ کے ساتھ اپنا جوڑ پیدا کرے، اور دنیا میں جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، عدل کے نظام قائم کریں، خوشحالی آئے، امن قائم ہو، مساوات قائم ہو، اجتماعیت قائم ہو۔ اللہ کا تو یہ شوق ہے، یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ جو دوسرے اینڈ سے ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ شیطان چاہتا ہے، شیطانی جماعتیں چاہتی ہیں، شیطانی جماعتیں یہ کوشش کرتی ہیں کہ ظلم کے نظام قائم کرو اور انسانیت کو غلام بنا کر ان کو تباہی کی طرف لے جاؤ، اللہ سے دور کر دو اور انسانی فطرت سے دور کر دو۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت کسی کو شوقیہ
عذاب نہیں دیتے، بلکہ اللہ تو عذاب سے بچاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا ذالک بأنہم کفروا، یہ ساری جو ان کی کارستانیاں ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرنا، رسول اللہ کا انکار کرنا، صحابہ کرام کا انکار کرنا، حزب اللہ کا مذاق اڑانا، مذاق تک اڑایا ان لوگوں نے، اس لیے ان کا نتیجہ جو ہے وہ ان کو اب بھگتنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت پھر اپنی قدرت کا ذکر فرماتے ہیں کہ بے وقوفو سمجھو، اولم یرو، کیا آپ وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ بے شک اللہ رب العزت کی وہ ذات اقدس ہے، وہی عظیم ہستی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے، کر نہیں سکتے؟ یہ ان کی عقل نہیں ہے، ان کی سوچ اور سمجھ نہیں ہے۔ قادر علی ان یخلق مثلہم، وہ اللہ قادر ہے کہ اس جیسا دوبارہ پیدا کر دے۔ اللہ رب العزت مرنے کے بعد جو دوبارہ زندگی ہے وہ عطا کر سکتے ہیں۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، جب زمین و آسمان اللہ پیدا کرتے ہیں، ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور میرا اللہ جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے، کم از کم عقل بھی اس کی گواہی دیتی ہے کہ وہ اللہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک وقت طے کر دیا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، اور یہ جو ناشکرے ہیں، یہ ظالم جو لوگ ہیں، یہ انکار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو عظیم ہستی ہیں، وہ تو چاہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کی رہنمائی کو سمجھ لیں، اللہ کے قریب آ جائیں، لیکن جتنے یہ واضح دلائل ہیں، یہ سن کر بھی یہ جتنے ناانصاف ظالم لوگ ہیں، ان کے کفر و ضلال میں اور ناشکری میں ترقی ہوتی ہے، کمی نہیں ہوتی۔ یہ ساری باتیں اللہ رب العزت ان کو سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں کہ یہ غور و فکر کرو، اور پھر وہ وقت مقررہ کے لیے ان کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ نے ایک ٹائم لمٹ دے دی ہے جس کے مطابق یہ ان کو موقع دیا جائے گا، یہ اللہ کے قریب آ جائیں، اللہ کے رسول کی دعوت کے قریب آ جائیں اور اللہ کی رہنمائی کو سمجھ لیں، لیکن کرتے کیا ہے یہ، اور ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ پیچھے درسوں میں بھی ہم نے یہ سنا ہے کہ جب بھی اللہ کی رہنمائی آئی، انہوں نے اللہ کی رہنمائی کو حاصل کرنے کی بجائے اور متکبر ہو گئے، اور انہوں نے غرور شروع کر دیا، اور انہوں نے انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، صحابہ کرام کا مذاق اڑایا، اور اتنا مذاق اڑایا کہ ان کو بے وقوف تک کہہ دیا کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسا کہ یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ اللہ رب العزت کو یہ برداشت نہ ہوا اور فرمایا الا، خبردار، انہم ہم السفہاء، بے وقوف یہ حزب اللہ نہیں ہے، سچی جماعت نہیں ہے، بے وقوف تو یہ لوگ ہیں، لیکن ان کو عقل نہیں ہے، ان کو شعور نہیں ہے۔ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، آپ کہہ دیجئے، پیچھے پتہ ہے ہم نے یہ درس میں سنا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جناب یہاں اللہ رب العزت خزانے پیدا کر اور ایسا گھر بنا دیں جو سونے کا گھر ہو، یعنی مال و دولت کی فراوانی کی فرمائش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے زمین زرخیز ہو جائے اور یہاں پہ نہریں بہنی شروع ہو جائیں، چشمے چل پڑیں، تاکہ ہمیں زراعت کے اعتبار سے، غذائی اعتبار سے جو رزق ہے اس کی فراوانی آ جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیے یہ لوگ اندر سے ٹھیک نہیں ہیں،
لو انتم تملکون، آپ ان سے کہیے اگر آپ کو مالک بنا دیا جائے خزائن رحمت ربی، میرے رب کی جو رحمت ہے اس کے خزانے جو ہیں وہ آپ کو دے دیے جائیں، اذا لامسکتم، تو آپ ان خزانوں کو بھی بند کر لیں گے، روک دیں گے، خشیت الانفاق، خرچ کرنے کے ڈر سے۔ اس وقت بھی آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے، اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اصل میں آپ دل کے تنگ ہیں، وَقَالَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، ایکچولی بات یہ ہے کہ انسان دل کا تنگ ہے۔ اصل میں سخاوت کا معیار ہونا، مومن کی جو صفت ہے کہ وہ سخی ہوتا ہے، اصل میں سخاوت مال کی نہیں ہوتی، دل کی ہوتی ہے۔ دل جب سخی ہوتا ہے تو ایک انسان کے پاس اس کی جیب میں جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے، اللہ اس کو اور دے دیتا ہے۔ اور جب دل تنگ ہوتا ہے تو وہ کروڑوں اربوں کا جو مالک ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں دینے سے گھبراتا ہے، لہذا بظاہر وہ بڑے خزانوں کا مالک ہوگا، بظاہر دولت کا مالک ہوگا، وسائل اس کے پاس ہوں گے، لیکن دل چونکہ تھوڑا اس کا تنگ دل ہے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اللہ کے راستے میں دینے سے گھبرائے گا، روک لے گا۔ اور بات یاد رکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اللہ کی قوم کی ہمدردی ہے، اللہ کی انسانوں کی ہمدردی ہے، اللہ کی مخلوق کی ہمدردی ہے۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا ظلم کا نظام قائم کیا جائے اور اس ظلم کے نظام کے نتیجے میں ہم ظلم کے نتیجے میں وسائل اکٹھے کریں اور کچھ وسائل عوام کو دے دیں اور پھر یہ سمجھے بڑا ہم حسن سلوک کر رہے ہیں، بڑا جناب ہم عوام کو نواز رہے ہیں، اور زیادہ تر جو مال و دولت اور وسائل ہیں ان پہ ہم قبضہ کر کے بیٹھ جائیں۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ پہلا حسن سلوک انسانیت سے یہ ہے کہ ان پہ ظلم نہ کیا جائے، عدل قائم کیا جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، وہ غلط جتنے بھی طریقے ہیں جن سے ہم نے عوام کے وسائل پر قبضہ کرنا ہے وہ ختم کر دی جائیں، چھوڑ دیے جائیں۔ پہلا تو یہ ہے، اور یہ کوئی طریقہ کار نہیں، پہلے ظلم قائم کیا، ظالمانہ نظام قائم کیا، وسائل پر قبضہ کر لیا اور پھر عوام کو سہولیات دے رہے ہیں۔ اس لیے اصل میں جو اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حزب اللہ کی طرف سے ہمیں رہنمائی دے رہے ہیں، جو اسوہ حسنہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم عدل کا نظام قائم کریں، ظلم سے نفرت، ظلم کے نظام سے نفرت، اس سے بغاوت، اور پھر اس کو ختم کرنے کی جد و جہد، حزب الشیطان کو شکست دینے کی جد و جہد، اصل میں یہ ہدف ہے۔ اس کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے۔ جس دور میں بھی ظلم غالب ہوگا، ظالمانہ نظام غالب ہوں گے، وہاں انسانی حقوق سلب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہاں اللہ نے ہم پہ جو فرض عائد کیا ہے، جو اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ عدل کے عادلانہ سیاسی اور معاشی نظام کے لیے جد و جہد کرنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے، اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے سب بہن بھائیوں عزیزوں کے مسائل نجی، انفرادی، فیملی، جاب کے، کاروبار کے حل فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔